ذرا سن لیجئے کہ پی ٹی آئی کا نام تو انہوں نے نہیں لیا، لیکن جو بہت سخت سٹانس ان کا آیا ہے ڈی جی ایس پی آر کا، وہ کیا تھا؟ will stop us from doing what we... اس موضوع پہ جو فوج کا بڑا واضح موقف ہے، جو 7 مئی کی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، اس میں یہ بیان کیا گیا تھا، نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئے گی۔ پلانیہ بنایا جا رہا ہے، پیسہ لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کی مدد نہ کی جائے۔ ایک تو یہ انہوں نے بات کی، ان سے سوال ہوا تھا کہ مئی 9 کے اوپر، انہوں نے ٹکا کے جواب دیا۔ پھر ان سے سوال ہوا یہ پروپیگنڈا کے اوپر، اور یہ جو سب کچھ تو جو ایک کیمپین بنی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو فوج بہت سیریسلی لے گی۔ انہوں نے کہا تقریباً 127 سے زیادہ آرٹیکل اس وقت چھپ بھی چکے ہیں۔ ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ پروپیگنڈا پہ انہوں نے کیا کہا۔ جو بیرون ملک سے پاکستان کی ریاست کے خلاف جو تواتر کے ساتھ کیمپین چلائی جا رہی ہے، ہمیں بخوبی آگاہ ہے یہ کن مقاصد کے لیے چلائی جا رہی ہے، کون چلا رہا ہے، کون ان کی فیسیلیٹیشن کر رہا ہے۔ جنوری سے لے کے آج تک، اس سال 2007 مہینے تقریباً، اس میں صرف فورن پرنٹ میڈیا میں ایک محتاط اعداد و شمار کے مطابق 127 ایسے مضامین اور آرٹیکل لکھے جا چکے ہیں جن کا مقصد پاکستان میں مایوسی پھیلانا، انتشار پھیلانا اور ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروموٹ کرنا۔ یہ جو آپ کی فوج ہے، اس کے جو افسر ہیں، اس کے جو جوان ہیں، یہ اس ملک کا اشرافیہ تو نہیں ہے۔ جو وہاں سے چیزیں آتی ہیں، مثلا یہ تیل آتا ہے، اس کے جو پرمٹ ہے یہ فوج تو نہیں جاری کرتی، یہ آرمی یا ایف سی تو نہیں جاری کرتی۔ جو ملاقاتیں کی جاتی ہیں، سرکاری دوروں پہ احتجاج کرائے جاتے ہیں، سفارت خانوں کے سامنے احتجاج کرائے جاتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ ایسے ہی ہوئی جا رہا ہے؟ اور بہت پیسہ لگایا جا رہا ہے اس پہ، لابنگ فرمز ہائر کی جاتی ہیں، اس ملاقاتوں کے، ان پروٹیسٹ کے، اس پورے بیانیوں کو لے کے چل رہے ہیں اور اس کو سپانسر کر رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی قیمت تو اس کی مانگے گی، اور وہ قیمت ہے انتشار، کہ وہ سیاسی عزائم رکھنے والے جو اس بیرون ملک ان بیساکھیوں پہ، ان کندھے پہ چڑھ کے ملک میں انتشار پھیلائیں گے، ان کو نہ صرف یہ افواج پہچانتی ہیں بلکہ آپ اور عوام سب پہچانتے ہیں، اور ان کے سامنے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں۔ فیک نیوز ڈالی جاتی ہے، غلط تصویریں ڈالی جاتی ہیں، ڈاکٹر امیجز ڈالے جاتے ہیں۔ اس لیے جو بھی شخص، چاہے وہ ملک میں ہو چاہے وہ ملک سے باہر، اگر وہ افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، عوام اور افواج کے درمیان خلیج پیدا کرتا ہے، فیک نیوز میں انوالو ہوتا ہے، تو فوج اس کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کرے گی، کیونکہ یہ وہ بدقسمت بے ضمیر لوگ ہیں جو چند پیسوں کی خاطر اپنی ریاست، اپنے اداروں اور اپنے عوام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ زبیر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ ایک ٹائم پہ آپ بھی انوائے تھے نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز کے، اور آپ جا کے جنرل باجوہ صاحب سے بھی ملے، اور پھر وہی ملاقاتیں آپ کے گلے پڑ گئیں۔ آج اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سلیمنگ دا ڈور ان یور فیس۔ ٹکا کے بالکل دروازہ بند کر دیا فوج نے، اور بڑی میرے الفاظ سے زیادہ میں ان کا سٹائل دیکھ رہا تھا بات کرنے کا، ڈی جی ایس پی آر کا، بڑی فرملی انہوں نے کہا بالکل نہ رویہ بدلا ہے نہ بدلے گا۔ تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ پی ٹی آئی اور یہ دوسری طرف کھڑے ہوئے، اور یہاں کوئی صلح نہیں ہونی ہے۔ اب آپ کے خیال میں کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں مالک، آپ کا جو لاسٹ پروگرام میں میں تھا، اس وقت پی آر کی سپیچ پریسر ہوا تھا، اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ آرمی اور پی ٹی آئی کا کوئی نزدیکیاں نظر آ رہی ہیں، بلکہ اختلافات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے، باوجود اس کے کہ عمران خان کی طرف سے کچھ ایسے میسیجز آئے جس سے ایسے لگا کہ جی ہی از ریڈی ٹو ٹاک ٹو آرمی فائنلی، جو کہ پہلے وہ تیار نہیں تھے۔ اچھے الفاظ سے بھی یاد کیا آرمی چیف کو، سپہ سالار کہا گیا جب عمر ایوب ان سے مل کے آئے، بٹ آئی تھنک مجھے تو کوئی شک نہیں تھا کہ سچ تھنگس ول ناٹ ورک، اور دوریاں بہت زیادہ ہیں، اور یہ خطرناک ہیں دوریاں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آرمی ایک بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں اور جس کے بارے میں اتنا سخت رویہ ہے، وہ سب سے انفارچونیٹلی سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اس کے پیچھے عوام کھڑے ہیں۔ اگر ہم نے سبق سیکھنا ہے بنگلہ دیش کے آج کے جو بھی ہوا ہے فائنل شو ڈاؤن، تو اس پہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ عوام سب سے امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، اس سے زیادہ امپورٹنٹ، لیکن وہاں پہ تو 300 آدمی بھی مار دیا نا گورنمنٹ نے، اس لیے وہ فرق تو ہے اس جگہ کا اور ہمارا۔ تو
وہ تو شو ڈاؤن ہوا نا, وہ تو عوام باہر نکلے, ان لائک پاکستان کے عوام باہر نکلے. حسینہ واجد اوبویسلی تھاٹ کہ جی ان کو تو ڈیل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا, بروٹلی ڈیل کریں. بائی دا وے پاکستان کی جو حکومت اس وقت ہے اس کا بھی یہی رویہ ہے کہ بروٹلی ڈیل کریں. جیسے ہی کچھ چیز اناؤنس ہوتی ہے پنجاب میں فار ایگزامپل سیکشن 144 لگ جاتا ہے, پکڑ تکڑ شروع ہو جاتی ہے اینڈ آل آف دیٹ اسٹف. بٹ یہ دیز تھنگس ڈونٹ لاسٹ, کیونکہ پاکستان کے عوام کو اگر آپ دیوار سے لگائیں گے تو کبھی نہ کبھی تو وہ اس طرح سے ریاکشن ہوگا. اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں اس طرح سے ہو جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے, نارمل طریقے سے چینج ہو. لیکن یہ خطرناک ہے. آپ نے صحیح کہا تھا ابتدائی میں بھی کہ, اور میں تو بالکل 100% اس چیز سے متفق ہوں کہ فوج اور پی ٹی آئی کی کوئی صلح ہونے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے, اور وہ اسی طرح سے حکومت چلانا چاہتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جس پارٹی پر ان کو انحصار کرنا پڑ رہا ہے, یعنی کہ فوج کو, پی ایم ایل این جو کہ لیڈ کر رہی ہے حکومت, آئی تھنک ان میں کیپیسٹی نہیں ہے ڈلیور کرنے کی. اس لیے وہ یاد دلا رہے تھے وہ کام سب جو کہ حکومت کو کرنے چاہیے, چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے تھا, ہیلتھ کیئر کے حوالے سے تھا, دوسرے ایریاز میں تھا. اچھی چیز ہے, لیکن یہ اس کی رسپانسبلٹی تو حکومت وقت پر ہوتی ہے. حکومت وقت جب لیٹ می ٹیک مظہر آن دا سیم تھنگ آلسو. مظہر مجھے یہ بتائیں, آج جو مجھے پریس کانفرنس لگ رہی تھی, مجھے آج لگ رہا تھا کہ فوج اپنی بات کر رہی ہے اور شاید چاہتی ہے کہ عام آدمی فوج کو گورنمنٹ سے علیحدہ دیکھے, اور کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم نے ایجوکیشن میں یہ کیا, ہیلتھ میں یہ کیا, بلکہ جہاں جہاں ڈیفیشنسیز تھیں وہاں بھی انہوں نے کہا کہ ہم وہاں کام کر رہے ہیں. جس طرح انہوں نے اسمگلنگ پہ بات کی, انہوں نے کہا ہم 1600 لیٹر سے اس کو 6 ملین لیٹر پہ لے آئے, 16 ملین لیٹر سے اسمگلنگ کو, تو ہم تو پرمٹ نہیں دے رہے. اور مگر قانون سازی اسمگلرز کی, ٹیررسٹ کی جو قانون سازی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. آج مجھے لگ رہا تھا کہ دس واز اے پریس کانفرنس سیئنگ کہ یار فوج کو علیحدہ دیکھو, ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ نہ رکھ کے دیکھو. اور پی ٹی آئی کے اوپر انہوں نے کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ دو چیزیں ہیں. بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا لوگ کہتے تھے جی مارشل لاز کے زمانے گزر گئے, اس وقت ورچوئل مارشل لا ہے وہاں پہ, وہاں بھی فوج کی انٹرونشن آئی ہے اور ہمارے علاقے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ تمام چیزیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو میں ساتھ ڈالنا چاہتا ہوں, اگر گورنمنٹ نے, جو میری اطلاع ہے, اگر گورنمنٹ نے اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی, یہ جوڈیشری والی جو پہلے رکی تھی جب 85 کا فیصلہ آیا تھا, میجورٹی نکل گئی تھی, اسی ایمبیگوٹی میں وہ اگر اس کو ریم روڈ کر کے لے جاتے ہیں آگے, اس کے بعد کیا یہ حالات بالکل ہی قابو سے باہر ہوں گے کہ شاید کوئی سینٹی آ جائے گی؟ شکریہ والد. دیکھیے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج پریس کانفرنس کی, اس کے دو اہم نکات ہیں میرے نقطۂ نظر سے. ایک بلوچستان کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی, اور دوسری انڈائریکٹلی نام لیے بغیر تحریک انصاف کے حوالے سے. تحریک انصاف والی بات تو انہوں نے بہت واضح کر دی کہ 9 مئی ہی بیچ میں ایک رکاوٹ ہے. لیکن ایک چیز بس ایک چیز ایڈ کر دیں, کیا میرا جو تاثر مجھے ملا تھا کہ فوج اپنے آپ کو علیحدہ کر کے کھڑی ہوئی ہے گورنمنٹ سے کہ ایک حلے میں نہ دیکھو, کیا وہ میرا تاثر درست ہے؟ Do you agree with that? ہاں, لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, تو یہ جو ہم ہے یہ گورنمنٹ کے, یعنی اگر آپ ایک ڈیموکریٹک اور سویلین گورنمنٹ ہے تو یہ جو ہم ہے یہ اس گورنمنٹ کے انڈر ہی آتا ہے نا. ٹھیک, یہ گورنمنٹ نے ہی آپ سے کہا یا آپ نے از خود یہ سارے کام کیے. ایک تو یہ ہے, اگر آپ نے از خود کیے تو یہ آپ کا ڈومین بنتا ہے یا نہیں بنتا, اور اگر یہ حکومت کے کہنے پر آپ نے کام کیے ہیں تو یہ حکومت اپنا کریڈٹ لے یا نہیں لے. ظاہر ہے بہت سی چیزوں میں آپ ان ایڈ آف سول گورنمنٹ آتے ہیں, اور لیکن وہ گورنمنٹ کی ریکویسٹ پر آتے ہیں نا. آپ پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ آپ نے جیسے بلوچستان یکجہتی کے حوالے سے آج آپ نے ایک ایکسٹریم پوزیشن, ایک کلیئر کٹ پوزیشن لے لی کہ جی یہ پراکسی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ چلیں آپ کی بات اگر درست ہے کہ یہ پراکسی ہیں, تو جو حکومت ہے بلوچستان میں وہ بھی تو ایک پراکسی نظر آتی ہے نا, یا وہ ایک پاپولر گورنمنٹ نظر آتی ہے. یہ ثنا مجھ سے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. کیا جو بلوچستان میں اس وقت حکمراں ہیں, بلوچستان کی سیاسی جماعتیں ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہیں.
بلوچستان کے سیاستدان مکمل طور پہ irrelevant ہوتے جا رہے ہیں. بلوچستان پہ بھی میں جاؤں گا. مجھے مظہر یہ بتائیں, جو میرا ایک سوال تھا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر آ گئی یہ ججز والی, اس کا کیا آپ اثر ہوتا دیکھتے ہیں, کیا ہوگا؟ دیکھیں مالک, تحریک انصاف کس طرف دیکھ رہی ہے؟ ہمیں یہ تو نظر آیا جو بنگلہ دیش کی اپرائزنگ ہے, بنگلہ دیش میں وہ اپرائزنگ ہمیں یہاں نظر نہیں آئی اس طرح. یعنی میں 8 اکتوبر ایک بڑا چینج تھا, لیکن 8 اکتوبر کے پوسٹ 8 فروری, جو پوسٹ 8 فروری مجھے نظر آتا ہے وہ تحریک انصاف کی اس طرح کی ریزسٹنس موومنٹ نہیں نظر آتی مجھے, جو ہمیں فیبروری 77 میں نظر آئی تھی الیکشن کے بعد پی این اے کی. وہ ریزسٹنس موومنٹ ہمیں 8 فروری کے بعد نظر نہیں آتی. ہاں, جلسہ کیا, نہیں ہونے دیا گیا, ادھر ادھر انہوں نے مظاہرے کیے, گرفتاریاں ہوئیں, سختی ہوئی, سب چیزیں ہوئیں, لیکن ایک جو کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ نہیں اس طریقے سے وہ ہوا جو آپ نے ایک تحریک بنائی. تو تحریک اٹھتی ہوئی نظر نہیں آئی پی ٹی آئی کی. آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے انڈائریکٹلی پی ٹی آئی کے حوالے سے یا 9 مئی کے حوالے سے بات کی ہے, تو انہوں نے واضح کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے 9 مئی پہ غیر مشروط معافی مانگنی ہے, اس کے بعد ہی آگے بڑھے گی. اس کا مطلب ہے وہ جواب ہے پچھلے 1-1.5 ہفتے میں جو عمران خان بیانات دیتے رہے ہیں, آج کی پریس کانفرنس ان سارے بیانات کا جواب ہے کہ جی اب آپ بات چیت چھوڑیں, یہ ہماری پوزیشن ہے, ہم اس پوزیشن سے نہیں پیچھے ہٹ رہے. اب یہ تحریک انصاف پہ منحصر ہے. ابھی آپ نے جس طرح وہاں ثوابی کے جلسے کے اب دیکھیں نا, آپ حافظ نعیم کو دکھا رہے ہیں, آپ باقی مظاہروں کو دکھاتے ہیں, ثوابی کے جلسے کو کیوں نہیں دکھایا جا رہا؟ یہ جو چیزیں ہیں, ان چیزوں سے مسائل حل نہیں ہوتے. جب آپ پراکسی گورنمنٹس بٹھا دیتے ہیں جو اصل میں پیپلز ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوتے, تو پھر ایشوز آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج اپنا پرسیپشن علیحدہ نہیں کر پائے گی. نہیں کر پا رہی نا, اس لیے کہ آپ کیسے اپنے آپ کو علیحدہ کریں گے. چلیں